کہ بعض والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچی کی شادی ہو گئی، ہم نے ٹھیک ٹھاک جہیز دے دیا، اور بھائی بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو بس اب ہماری پراپرٹی میں سے ہمارے لڑکوں کو حصہ ملے گا، لڑکیوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ کیوں جی؟ ہم نے ٹھیک ٹھاک جہیز دے دیا۔ تو یاد رکھیں، آپ نے کسی پر احسان نہیں کیا۔ آپ نے اگر والدین کا یہ مائنڈ ہے، یہ ذہن ہے، تو میں والدین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں اور شادی میں آپ 1 کروڑ کا جہیز دیتے ہیں تو آپ نے اس کو وراثت نہیں دی، آپ نے تو تحفہ دیا ہے۔ آپ نے اس کو تحفہ دیا ہے، چاہے وہ 1 کروڑ کا ہو یا 2 کروڑ کا ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، والدین بھی سنیں اور بھائی بھی سنیں، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی شادی کی اور ٹھیک ٹھاک جہیز دے دیا، اب والد کی پراپرٹی میں، ماں کی پراپرٹی میں اس بیٹی کا کوئی حصہ نہیں، اس کا حصہ ہے، اس لیے کہ آپ نے جہیز دیا ہے۔ جہیز وراثت نہیں ہے، جہیز جو ہے وہ تحفہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ میرے ایک مقتدی ہیں عثمان بھائی، میرے بڑے اچھے دوست ہیں کراچی میں، وہ ایک دفعہ مجھے اپنے گھر لے گئے تو کہنے لگے کہ حضرت صاحب آپ کو دعوت ہے۔ میں چلا گیا، ان کی والدہ بڑی محبت کرتی ہیں مجھ سے، تو کہنے لگے کہ آج ہم نے آپ کو اپنے گھر میں دعوت اس وجہ سے دی ہے کہ آپ ہمارا مسئلہ حل کریں۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ ان کی والدہ بھی بیٹھ گئی، ابھی مسئلہ شروع ہوا نہیں تو والدہ منع کرے کہ بیٹا یہ بات نہ کرو، ایسا نہ گل نہ کر، رہتے کراچی میں ہے لیکن وہ پنجاب کے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ آج علامہ صاحب آئے تو ان سے مسئلہ میں نے پوچھنا ہے۔ وہ مسئلہ کیا تھا ذرا سنیں۔ ان کی والدہ ہیں غالباً سرگودا کی، ہیں پنجاب کی۔ تو عثمان نے مجھے کہا کہ علامہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری والدہ کا ٹھیک ٹھاک حصہ بنتا ہے لیکن یہ مطالبہ نہیں کرتی، یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی۔ میں نے کہا مالی اگر آپ کا حصہ ہے تو آپ ڈیمانڈ کریں، جتنا آپ کا حق بنتا ہے اتنا حق آپ لے سکتی ہیں، شریعت نے آپ کو آپ کا حق دیا ہے۔ تو ان کی والدہ مجھے یہ کہنے لگی کہ بیٹا چھوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑا دیا ہے۔ تو پھر اس کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ کو پریشانی اس بات کی ہے کہ اگر انہوں نے اپنا حق مانگ لیا تو ان کا پورا خاندان ان سے ناراض ہو جائے گا، ان کے بھائی ان سے ناراض ہو جائیں گے کہ تو نے اپنا حق مانگ لیا۔ تو ماں جی نے مجھے کہا کہ بیٹا صرف اس وجہ سے کہ میرے جو بھائی ہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ ہماری بڑی بہن نے حق مانگا تھا، پورا خاندان اس سے ناراض ہو گیا، اور کہا کہ آج کے بعد ہم اپنی اس بہن سے بات نہیں کریں گے اس لیے کہ اس نے اپنا حق مانگا ہے۔ تو میں نہیں چاہتی کہ جس طرح میرے بھائی میری بڑی بہن سے ناراض ہوئے ہیں کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے وہ اپنا حق نہیں مانگ رہی، لیکن بھائیوں کو تو چاہیے کہ ہوش کے ناخن نے اپنا قبلہ درست کرے۔ اور یاد رکھیں جو بھائی اس طرح کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کسی کا حق مار رہے ہو، جو حق کسی اور کا تھا آپ نے اس کے حق پر ناجائز قبضہ کیا، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جس پہ ظلم کیا جائے وہ مظلوم ہوتا ہے، اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا، رد نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جو حرام کا لقمہ کھاتا ہے، حرام کا 1 درہم کھاتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔